تو بنیادی اصول اسلام کا ہے کسب حلال. حلال کے علاوہ اس کے گویا پیٹ میں کوئی لقمہ نہیں جانا چاہیے. یہ میں ضمناً عرض کروں، کبھی موقع ہوا تو ہم محض عقل حلال ہی کو عنوان بنا کر کلام کریں، مگر یہ بات ذہن میں رہے. آدمی یہ دیکھتا ہے کہ حرام جو ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے مل رہا اور کھا رہا، رشوت لے رہا، نہ جانے کیا کیا ذرائع وہ ناجائز استعمال کر رہا. کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ نے حرام کا مال کمایا اور پیسے تو جمع کر لیے، گھر پہنچے تو آپ کی بیوی بیمار، 500 روپے ڈاکٹر کو دکھانے میں خرچ ہو گیا. کہیں اور سے آپ نے حرام لیا، کل گئے تو پتہ لگا بچہ بیمار ہے، کبھی گئے تو پتہ لگا بچی بیمار، اور کبھی پتہ لگا کہ آپ کے فلاں کو کینسر ہو گیا، کسی کو ٹی بی ہو گئی. تو یہ مشہور مقولہ ہے فارسی کا کہ جیسے حرام آتا ہے اسی طریقے سے چلا جاتا ہے. اگر آدمی اس کو بنیادی اصول بنا لے کہ صرف ہمیں حلال کھانا ہے اور حلال ہی کمانا ہے، پھر دیکھیے گا آپ جو حلال میں لطف ہے، جو حلال میں مزہ ہے، بظاہر آپ حرام میں کتنا ہی کچھ کھا لیں مگر جو لطف حلال میں ہے، جو لطف جو ہے وہ جائز میں ہے، وہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا. خیر یہ تو بات ضمناً آ گئی. بنیادی اصول کھانے پینے کا یہ ہے حرام اور ناجائز سے بچا جائے، عقل حلال کو اختیار. وسلم نے آداب دسترخوان سے جو چند باتیں جو ہمیں ذہنوں میں بٹھانے کی وہ یہ کہ دہنے ہاتھ سے کھائے. پہلی بات تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جب کھاؤ تو دہنے ہاتھ سے کھاؤ، جب کسی کو دو دہنے ہاتھ سے دو، جب لو دہنے ہاتھ سے لو. اور پھر یہ حضور کی اداؤں کا مجموعہ ہے کہ جب آدمی کپڑا پہنے تو پہلے دہنا پیر ڈالے، گھر میں اگر داخل ہو تو دہنا پیر ڈالے، کھانا اگر کھائے تو دہنے ہاتھ سے کھائے، کسی کو دے تو دہنے ہاتھ سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا کہ دہنے ہاتھ کو استعمال نہ کرنا، بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے دینا، بائیں ہاتھ سے لینا، یعنی جسم کے اعضاء میں دہنے پر بائیں کو ترجیح دینا. فرمایا یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ ہمیشہ بائیں ہاتھ سے دے گا، بائیں ہاتھ سے لے گا. تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچنے کی تلقین فرمائی. ایک اور حدیث میں ایک جگہ اس طرح حضور نے تعریف فرمائی کہ ایک شخص کھانا کھا رہا، کھانا کھاتے میں وہ الٹا ہاتھ بایاں ہاتھ استعمال کر رہا. حضور نے اس سے ارشاد فرمایا کہ دہنے ہاتھ سے کھا. اس نے بات بناتے ہوئے دیکھی آج بھی ہم کوئی کام کر رہے ہو، یہ جرت بہت کم لوگوں میں ہے کہ کوئی اگر ہمارے غلطی کی نشاندہی کر دے تو ہم رک جائیں، ہم کوئی بہانہ بنانے لگ جاتے. ارے صاحب وہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں درد ہو رہا یا سیدھا ہاتھ ہمارا چل نہیں رہا. اس شخص نے بھی یہی عذر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا مگر نگاہ نبوت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اس کا دہنا ہاتھ صحیح تھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا. فرمایا دہنے ہاتھ سے کھا. تو اس نے کہا حضور میرا دہنا ہاتھ نہیں چلتا. فرمایا اچھا پھر ایسا ہی ہوگا. حضور کے دہن سے نکل گیا کہ پھر ایسا ہی ہوگا. تو کیا ہوا کہ اس کا واقعتاً دہنا ہاتھ شل ہو گیا. پھر وہ پوری زندگی اپنے دہنے ہاتھ سے کبھی نہیں کھا سکا. تو اس لیے فرمایا گیا کہ دہنے ہاتھ سے کھاؤ اور ہمیشہ دہنا ہاتھ استعمال کرو. اور اس میں برکت ہے، لینے میں بھی برکت ہے، دینے میں بھی برکت ہے. اور جب کھانا کھاؤ تو دہنے ہاتھ سے کھاؤ اس لیے کہ اس میں برکت ہے. فرمایا کہ جب تم کھانا شروع کرو تو بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیا کرو. اگرچہ اور بھی دعائیں حدیث میں ہیں، بسم اللہ شریف کا پڑھنا بہت ضروری. اور بسم اللہ سے شروع کرو اور کھانے کا تتیمہ جو ہے وہ الحمدللہ پر کرو. کھانے کے بعد کی اور بھی دعائیں موجود ہیں جس کا ہم یہاں ذکر نہیں کر رہے، وہ کتابوں میں موجود ہے. غرض یہ اور فرمایا کہ جب آدمی بسم اللہ شریف کہے بغیر اگر کھانا شروع کر دے تو فرمایا شیطان اس کے کھانے میں شامل ہو جاتا اور وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا. بلکہ ایک حدیث شریف میں تو اس طرح بڑا لطیف اشارہ بیان کیا گیا کہ ایک آدمی گھر میں جب داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ،
کھانا جب کھائے تو بسم اللہ پڑھے، اور اگر کوئی آدمی گھر میں داخلے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھے، کھانے میں بسم اللہ شریف نہ پڑھے، تو شیطان اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی بسم اللہ سے گریز کرنے لگ جائے، یہ کہنے سے، تو ایسے گھر میں شیطان داخل ہو کر کے کہتا ہے کہ اب ہمارا داخلہ اس گھر میں حلال ہے، اب ہمیں یہاں رہنا بھی نصیب ہوگا اور کھانا بھی نصیب ہوگا، جب ہم عیش کریں گے، یہاں رہیں گے بھی، سوئیں گے بھی اور کھانا بھی کھائیں گے۔ تو آدمی بسم اللہ شریف پڑھ کر اگر گھر میں داخل ہو جائے تو گویا اس نے شیطان کا راستہ روک دیا، اور بسم اللہ شریف پڑھ کر اگر وہ کھانے لگ جائے تو اس نے اپنے پلیٹ میں یا رکابی میں دسترخوان پر شیطان کو کھانے سے محروم کر دیا۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ آدمی اگر کھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائے تو اس کو کیا چاہیے کہ جب بھی یاد آ جائے بسم اللہ شریف پڑھ لے، تو اسی وقت شیطان بھاگ جائے گا۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ اگر وہ کہہ دے تو جناب وہ شیطان اسی وقت اس کے دسترخوان سے بھاگ جائے گا، اور جو بسم اللہ شریف کی برکت ہے وہ اسے حاصل ہو جائے گی، اگرچہ وہ درمیانی کھانے میں ہی کیوں نہ بسم اللہ شریف پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ کھانے کو اپنے قریب رکھا جائے، بلکہ کھانے کی برکت اور کھانے کا ادب یہ ہے کہ کھانے کے قریب اپنے آپ کو کیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک حدیث شریف میں خوان کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ اس زمانے میں جو تفاخر والے لوگ تھے وہ اس طریقے سے خوان بچھاتے کہ جیسے آج کل ٹیبل ہوتا، کرسی اس زمانے میں نہیں تھی، بیٹھ کر کے کھاتے ٹیبل کے ذریعے، جیسے آج کل کوئی چوکی لیجیے آپ، جیسے ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں، ایسے اس قسم کے کچھ چیزوں کو ٹیبل نما اپنے سامنے رکھ کے اس پر کھانا رکھتے تاکہ کھانا منہ سے قریب ہو جائے۔ تو حضور نے اس کو ناپسند کیا، بلکہ اس کو پسند کیا کہ آدمی دسترخوان پر کپڑے میں زمین مر رکابی کی طرف اپنے منہ کو جھکا کر کے کھائے۔ کیا مطلب ہوا اس کا معنی کہ کھانے کو اپنے قریب نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو کھانے کے قریب کرے، کہ یہ کھانے کا ادب ہے اور یہی کھانے کا احترام ہے۔ اور اسی پر علماء نے جب انگریز ہندوستان میں آیا تو ٹیبل اور کرسی پر کھانے کو اس لیے منع کیا گیا کہ کھانے کو اپنے قریب کیا جاتا ہے، بلکہ حضور نے اشارہ اس طرف دیا کہ وہ اپنے آپ کو کھانے کے قریب کرے۔ اب چونکہ یہ عام اتنا ہو گیا کہ ٹیبل کرسی پر کھانا اب انگریزوں کا طریقہ نہ رہا، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر اگر کھانا وہ کھا بھی لے تو چلیے شاذ نادر، کہیں دعوت میں کہیں کوئی اہتمام نہ، لیکن گھر میں اس کی عادت نہ بنائے، گھر میں اسی کی عادت بنائے کہ جیسے دسترخوان بچھا کر کے کھایا جاتا۔ ایک اور حدیث میں حضور نے اشارہ فرمایا کہ ایک آدمی اگر الگ کھانا کھائے اور وہی دو آدمی مل کر کھائیں تو فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا اگر باجماعت کھایا جائے، مل کر کے کھایا جائے، وہ دو کو کفایت کرے گا، دو آدمی کا کھانا وہ چار کو کفایت کرے گا، اور فرمایا جماعت میں برکت ہے، یعنی گھر میں اگر مل کر کے کھانا کھایا جائے تو برکت ہے۔ سو یہ چیز بھی ہم سے الگ جانے لگ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ جو آدمی جب آ رہا ہے کھا رہا ہے جا رہا ہے، جو آ رہا ہے کھا رہا ہے جا رہا ہے، لیکن بعض گھرانوں میں اب بھی یہ رواج ہے کہ سارے گھر والے اکٹھے ہو کر اور پھر کھانا تناول کرتے ہیں اور ایک موقع پر بیٹھ کر کے سب کھاتے ہیں۔ اور اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کھانے میں برکت ہے کہ لوگ باجماعت ہو کر کے کھانا کھائیں۔ اس کو حضور علیہ السلام نے برکت سے تعبیر کیا۔ فرمایا کھانے کی ایک برکت یہ ہے کہ حدیث میں تو یوں فرمایا گیا کھانے سے پہلے وضو کرے اور کھانے کے بعد وضو کرے، لیکن شرائع حدیث نے اس کا مفہوم یہ بیان فرمایا کہ اس سے مراد بے عینی وضو نہیں ہے، بلکہ اس وضو سے مراد یہ ہے کہ آدمی جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ہاتھ دھو لے، اور جب کھانا کھا لے تو ہاتھ دھو لے۔ اس ہاتھ دھونے کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو سے تعبیر فرمایا کہ کہیں کہیں دھونے کو بھی وضو کہا جاتا۔ تو اس میں بھی برکت ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لے۔ اور یہ بھی آداب دسترخوان سے ہے کہ جب آدمی کھانا کھائے ہاتھ دھو کر کے کھائے،
بسم اللہ سے شروع کرے، الحمد پر ختم کرے، یہ تو آپ سن چکے۔ لیکن فرمایا گیا کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹے اور برتن کو بھی اچھی طریقے سے صاف کر کے چاٹے۔ ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا گیا، کیونکہ میں آپ کا وقت بچانے صرف نکات عرض کر رہا ہوں، ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ جس برتن کو وہ اچھی طریقے سے صاف کر کے کھائے، یہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ جیسے اس نے مجھے شیطان سے بچایا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے والے کو بھی تو شیطان سے محفوظ رکھ۔ اور ایک حدیث میں سے یوں بیان کیا گیا کہ آپ برتن کو بھی چاٹیں، یعنی اس طریقے سے انگلی سے اچھی طریقے سے صاف کریں اور اپنی انگلیوں کو بھی چاٹیں۔ آج کل کے موجودہ دور کے سائنٹسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ انگلیوں کے چاٹنے میں بڑی بیماریوں کا علاج ہے، یہ الگ بات، اس کو چھوڑیے، مگر حضور نے جو اشارہ فرمایا سبحان اللہ وہ کیا ہے، ایمان تازہ ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ رکابی کو بھی چاٹا جائے، انگلیوں کو بھی چاٹا جائے، یہ کام اس لیے کیا جائے تمہیں کیا پتا کہ کھانے کی برکت کھانے کے کس حصے میں ہے، یہ تمہیں معلوم نہیں کہ جو کھانے کی برکت ہے وہ کھانے کے کون سے حصے میں ہے۔ ہو سکتا ہے کھانے کی برکت اس آخری حصے میں ہو جس کو کہ آپ نے چاٹا، اور ہو سکتا ہے کھانے کی برکت اس حصے میں ہو کہ آخری میں آپ نے جو انگوٹھا چوسا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا کہ آپ عموماً کھانے میں 3 انگلیوں کو استعمال کرتے، یعنی عموماً 3 انگلیوں کو حضور استعمال فرماتے اور اسی کو ترجیح دیتے، فرماتے کہ 3 انگلیوں سے کھایا جائے۔ ایک راوی نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے جب 3 انگلیوں سے اس کو کھایا تو دیکھیے ہمارا دین اور مذہب کتنا مکمل ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں کہ جن کو اپنانے سے ہم بے شمار برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ فرما جب حضور نے کھانا تناول فرما لیا 3 انگلیوں سے، اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے کھانا کھانے کے بعد کون سی انگلی کو چاٹا، تو فرمایا پہلے بیچ کی انگلی کو حضور نے چاٹا، پھر اس کے بعد اس انگلی کو چاٹا، پھر اس کے بعد انگوٹھے کو چاٹا۔ تو کیا مطلب ہوا، کھانا کھانے کے بعد رکابی کو صاف کیا جائے، انگلیوں کو چاٹا جائے۔ ایک تو یہ کہ یہ سنت طریقہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کی برکت کھانے کے کون سے حصے میں ہے۔ جب تم نے سارا اس طریقے سے کھانا کھا لیا، اب کھانے کی برکت اس کے اوائل میں یہ آخر میں ہو، اگر تم نے سب کو اچھی طریقے سے کھا لیا بس یہ جان لو کہ پھر تم نے اس کھانے کی برکت کو حاصل کر لیا۔ جو بھی کھانا کھانے کی برکت ہے گویا اس کو آپ نے حاصل کر لیا۔ کھانے کے آداب میں سے یہ جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، طبعاً ہمارا رجحان نہیں، کھانے کے ثمرات و برکات میں سے یہ بات کہ شوربے میں یا مشروب میں کوئی مکھی گر جائے تو اس کو پھینکنا ولا تصرفو، یہ اسراف، اس کو پھینکا نہیں جائے گا بلکہ اس کو کھانا ضروری ہے، پھینکا نہیں جائے۔ کسی شربت یا پینے والی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کا بھی کھانا جو ہے وہ بہتر ہے۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے ایک اور جگہ اشارہ فرمایا، اللہ اکبر، جس سے اندازہ لگائی کہ دور بین نگاہیں کہاں تک دیکھتی ہیں۔ فرمایا کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے پر میں اس کے شفا ہے۔ اللہ اکبر، ایک پر میں اس کے بیماری ہے اور دوسری میں شفا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ عادت مکھی کی یہ ہے کہ جب وہ کسی سالن میں گرتی ہے تو پہلے بیماری والا پر ڈالتی، پہلے جس پر میں بیماری والا پر ڈالتی ہے۔ تو تم ایسا کرو کہ مکھی اگر تمہارے شوربے یا پانی میں گر جائے تو اس مکھی کو پورا ڈبو دو تاکہ جو شفا والا پر ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے، اور اس کو پھینکا نہیں جائے گا بلکہ اس شوربے یا کھانے یا مشروب کو مکھی کو پورا ڈبو کر کے نکال دیا جائے اور اس کے بعد اس کو پیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے اس کو پھینکا تو حضور نے کھانے پینے کی چیز کو پھینکنے سے منع فرمایا۔ یہ بھی سن لیا بات۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے، ان کے ذریعے سے ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ حضرت حسن بصری نے اس کو روایت کیا، ایک صحابی نے کسی صاحب کی دعوت، وہ دوسرے صاحب بھی صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا کہ جب کھانا کھانے لگے تو ایک لقمہ زمین پر گر گیا، کھاتے میں لقمہ جو ہے وہ زمین پر گر گیا۔
ان صحابی نے لقمے کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو جھاڑ کر اس طریقے سے صاف کر کے جب اس کو کھانے لگے تو کچھ لوگ دسترخوان میں ان کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو تھے جن کو اعرابی دیہاتی اور حدیث شریف کا ترجمہ بعضوں نے گنوار بھی کیا کہ بعض جاہل لوگ ان صحابی رسول کو دیکھا کہ وہ لقمے کو جھاڑ کر کے کھا رہے ہیں تو اس طریقے سے کن کئی نگاہوں سے دیکھ کر کے اور ان پر طنز کر رہے ہیں کہ دیکھو کیسا آدمی, ایک لقمہ گر گیا بجائے اس کے اس کو پھینک دے اور اس کو کھا رہا. یعنی ان کو انہوں نے حتق کی نگاہ سے دیکھا, ایک طرح سے تذلیل کی نگاہوں سے دیکھا. ان صحابی کی نظر ان پر پڑ گئی. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس لقمے کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد کھایا اور کھانے کے بعد کہا میں تم گواروں کی کن کہی نگاہوں سے دیکھ کر تنگ کرنے پر اپنے آپ کو میں ذلیل محسوس نہیں کرتا بلکہ گویا میں تمہیں احمق سمجھتا ہوں. فرمایا میں وہ کام کیسے چھوڑ سکتا ہوں کہ جس کے متعلق میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا. اگرچہ تم طنز کرو, اگرچہ تم یہ کہو کہ یہ جناب کوئی بھوکا ہے, اس قسم کے اشارے کر رہے ہو, مگر وہ کام میں نہیں چھوڑ سکتا کہ جس کام کو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا. کہا جی وہ کیا سنا؟ تو حضور نے فرمایا, انہوں نے بتایا کہ اگر تمہارا لقمہ گر جائے تو وہ لقمہ گرنے کے بعد اس کو صاف کر کے کھاؤ. میں نے حضور علیہ السلام سے یہ سنا ہے تو کوئی لقمہ اگر گر جائے تو لقمہ گرنے پر اس کو صاف کر کے کھایا جائے. ایک راز میں اور بتاؤں آپ کو, آپ نے دیکھا بعض جگہ بعض اقوام رزق اٹھا لیا گیا. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس قوم پر رحم فرمائے. اگر آپ دنیا دیکھیں تو آپ کو شکران نعمت بڑھ جائے. مثلا آپ تنزانیہ کو دیکھیے, تنزانیہ میں خوراک کا اتنا فقدان, پیسوں کا بھی. 80 یا 70% قوم 3 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے, 3 وقت کا کھانا اسے نصیب نہیں ہے. اللہ اسی طریقے افریقہ ممالک میں آپ دیکھتے چلے جائیے. صومالیہ کا کیا حال آپ دیکھتے ہیں اخبارات میں, خبروں میں, یعنی ہزاروں آدمی بھوک سے مر رہے ہیں اور جناب ان کے جسموں کو ڈھانچے بن گئے. اسے آپ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ اخباروں میں دیکھتے ہیں, خبروں میں آپ دیکھتے ہیں. آپ نے کبھی اس بیماری پر غور کیا کہ یہ قوم میں بیماری کیسے آ گئی, کیا مسئلہ ہوا اور رزق سے یہ کیوں محروم ہو گئے اور کس طریقے سے ان سے رزق اٹھا لیا گیا؟ آئیے ابن ماجہ شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ حدیث ہے اور اس کو سن کر اپنے رزق کو بچائیے, افلاس سے بچیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور گھر میں داخل, جب حضور گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے روٹی کے ایک ٹکڑے کو پڑا ہوا دیکھا, یعنی گرد و غبار میں اسے پڑا ہوا تھا, سوکھی روٹی کا ٹکڑا. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اللہ اکبر, 2 جہاں کے آقا, کیا کمی, مگر اس روٹی کے ٹکڑے کو صاف کر کے حضور نے از خود تناول فرمایا, از خود تناول فرمایا. اور تناول فرمانے کے بعد کہا صدیقہ اگر اس رزق کی قدر نہ کی جائے اور یہ جس قوم سے منہ موڑ لے اس کے بعد یہ دوبارہ روٹی اس قوم تک پھر نہیں آتی. کیا مطلب کہ رزق اگر کسی قوم سے منہ موڑ لے, اس کی اگر تذلیل کی جائے, اس کی حتق کی جائے, اس کی بےزتی کی جائے, تو یہ رزق اور روزی جب کسی قوم سے اپنے منہ کو موڑ لیتی ہے تو پھر کبھی بھی قوم کو پھر وہ روٹی نصیب نہیں ہوتی. کیا مطلب ہوا؟ اب اس پر تو 1 گھنٹہ گفتگو کی جا سکتی ہے, مگر بات کی تکمیل کے لیے آج یہ ساری بیماریاں ہم میں ہیں یا نہیں؟ مجھے بتائیے, آپ برا مت مانیے. جب ہم دعوتوں میں جاتے ہیں, ایک تو ہماری دعوتوں کا شاہکار یہ ہے کہ رات کے 14 بجے سے پہلے دعوت شروع نہیں ہوتی. آپ دیکھ کارڈ پہ لکھا ہوگا 12 تاریخ, آپ کو کھانا ملے گا 13 تاریخ.
دیکھ لیا قتل و غارت کا شہر، کئی جگہ آپ نے دیکھا کہ لوٹ مار ڈاکوں نے سب، لیکن ہم ہیں کہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، کھانا تو رات کے 14 بجے ہی ملے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگوں کو بھوک اتنی لگتی ہے کہ ان کو اپنے بھوک اور کھانے کا موازنہ نہیں رہتا۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب جب کھانا شروع ہو تو دیکھیے آپ بڑے بڑے اچھے وزادار قسم کے لوگ کہ جن کو وافر مقدار میں اللہ نے کھانا دیا، کھانا شروع ہوتی جناب جہاں ڈھکن کھڑکھڑائے، پھر دیکھیے قوم جب کھانے پر ٹوٹتی ہے تو بالکل ایسا لگے جیسے ہفتوں کے بعد ان کو کھانا مل رہا۔ چلیے اس کا بھی کوئی مسئلہ، بھوک لگ رہی آدمی کھا رہا، لیکن ہر آدمی کو اپنا موازنہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اتنے لے لے گا، کیونکہ اگر وہ پھینکے گا تو اس کے گھر سے کیا جائے، وہ نقصان تو اس پاگل کا ہو رہا ہے نا کہ جس نے یہ ارینج کی یہ دعوت، تو آپ کا تو پلے سے کچھ نہیں گیا۔ آپ نے 20 بوٹیاں لے لی مرغی کی، 10 بوٹیاں آپ نے، اب وہ کھایا تو نہیں جا رہا۔ اب جب کھایا نہیں جائے گا یہ رزق پھینکے گا، یہ پھینکے گا۔ اور مجھے بتائیے یہ کام ہماری دعوتوں میں کتنا ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنا ہوتا ہے؟ اور آج ہمارے یہاں چونکہ ہر شخص نے مونچھ کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اب حال والے کیا کرتے ہیں بھائی، کھانے پر پابندی۔ حال والوں سے کہا جی ہم کھانا کریں گے، ان کا 1.5 لاکھ کا کھانا ہوگا، 10,000 روپے آپ کو پولیس کے لیے الگ دینے ہوں گے۔ کھانا کھائیے آپ اور کھانا کھا کر کے چلے جائیے، نہ پولیس آئے گی، نہ موبائل آئے گی، نہ FIR آپ کی کٹے، کوئی نہیں آئے گا۔ 10,000 اس نے بل میں شامل کر لیے۔ یہ تو ایک آسان طریقہ نکل آیا۔ اور اس کے بعد کھانے کا انداز دیکھیے کہ جب یہ کھانا پھینکتا تو اللہ اکبر، مجھے بتائیے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا نہیں کتنا کھانا پھینکتا؟ اور اگر اس روٹی نے رس نے آپ سے منہ موڑ لیا، اب سنیے قیامت پھر کیا آئے گی۔ اگر صومالیہ والا نقشہ کراچی میں آ جائے، تنزانیہ والا نقشہ اگر کراچی میں آ جائے، لوگ بھوک کو مریں گے۔ اور حضور فرماتے صدیقہ جب یہ روٹی کسی سے منہ موڑ لے پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس قیامت سے ہم مسلمانوں کو بچا کر کے رکھے۔ تو دیکھیے روزے کی قدر کیجیے، رزق کی قدر کیجیے، اگر اللہ نے آپ کو وافر مقدار میں دیا ہے آپ اس کی قدر کیجیے۔ اور سنیے جو حضرات روزانہ اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں اور میری بات کی وہ تصدیق کریں گے، اور یہ کہ معاشرے میں جو یہ خرابی ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے دور ہو جائے۔ سندھ کے گورنر تھے حکیم سعید، اخبار میں بیان چھپا، جنگ اخبار نے پورا اداریہ اس پر لکھا، اور حکیم سعید صاحب نے کہا یہ شہر کراچی اگر آپ اورنگی کے مضافاتی بستیوں میں چلے جائیں، اورنگی کے مضافاتی بستیوں میں چلے جائیں تو آج بھی ایسی قوم ہے جو رات میں کھانا نہیں کھاتی، بھوکی سوتی، اس شہر کراچی میں۔ اور حکیم سعید گورنر کی حیثیت سے ان کا بیان اداریہ جنگ، ان کا اس شہر کراچی میں جو دعوتیں ہوتی ہیں ان دعوتوں میں روزانہ 2 کروڑ کا کھانا پھینکا جاتا۔ فرمائی جس شہر میں آج بھی لوگ بھوکے سوتے ہیں اور بھوکے اٹھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، اس شہر میں 2 کروڑ کا کھانا اگر پھینکا جائے۔ اب وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ذہن میں رکھیے کہ صدیقہ اگر اس روٹی نے تو اس سے منہ موڑ لیا پھر یہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی، تو اس روٹی کے منہ موڑنے سے پہلے اپنے حال کی خدا کے لیے اصلاح کر لی، اپنے حال کو خدا کے لیے بدل دیجئے تاکہ یہ دعوتوں کی اللہ اکبر یہ فراوانی ٹھیک ہے، بالکل آپ کھائیے، مرد کھائیے، ٹھیک ہے، 1000 آدمی آپ کھلا دی، مگر اتنا کھلائیے کہ سب کھا لیں، پھینکنے میں نہیں جائے۔ میں بغیر کسی کا نام لی اگر کوئی صاحب مجمع میں ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا، بعد دعوتوں میں ہم گئے تو دیکھا کہ جناب بلوچستان کی ڈش، اللہ، دوسری طرف گئے فرنٹیر کی ڈش، اوہو، تیسری طرف پنجاب کی ڈش، چوتھی طرف سندھ کی ڈش۔ لیجیے اب تو جناب کوٹا سسٹم دعوت میں بھی ہو گیا کہ سندھ کے رہنے والے سندھ کی ڈش کھائیں، پنجاب کے رہنے والے پنجاب کی ڈش کھائیں، فرنٹیر کے رہنے والے فرنٹیر کی ڈش کھائیں۔ تو اب مجھے بتائیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، خدا کے لیے اس نعمت کی قدر کیجئے، اس طریقے سے اپنی روزی اور روٹی کو پھینکنے کا انصرام مت کیجئے گا۔ اور سنیے ہمارے دسترخوان پر برکت آئے گی کیسے اور برکت چلی کیسے گئی؟ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے بعض جگہ سے برکتیں چلی گئیں، اور بڑے جو سرمایہ دار یہاں موجود ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے جو یہ کہا ان کا مولانا ہم تو کافی عرصے سے اس طریقے سے کھانے کو پھینک رہے ہیں مگر ہم پر تنگی نہیں آئی۔ یہ اس
موجودہ ترقی یافتہ دور میں اگر میں آپ سے یہ کہوں تو یہ بھی تنگی کی قسم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہو جائے تو دیکھیے متن قرآن ہے، فرما فقدر علیہ رزقہ، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ ایک تنگ کرنے کا تو یہ کہ کھانے کا مل ہی نہیں رہا، فقیر ہو گیا، بہت مالدار۔ اور مجھے بتائیے کیا یہ تنگی کا ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی بیماریوں مبتلا کر دیا کہ ڈاکٹر کہتا روٹی مت کھائیے، چاول مت کھائیے، چکنائی مت کھائیے، گوشت مت کھائیے، مرغی مت کھائیے، مچھلی مت کھائیے، اور کوئی ایسی چیز مت کھائیے کہ جو آپ کے اس میں چینی مت کھائیے، مٹھائی نہیں کھائیے۔ تو دیکھیے آپ ارب پتی ہیں، فقدر علیہ رزقہ، مگر اللہ نے آپ پر روزی اتنی تنگ کر دی کہ جناب 100 چیزوں کے نام ڈاکٹر نے گنوا دی کہ یہ مت کھائیے، وہ مت کھائیے، وہ مت کھائیے، وہ مت کھائیے۔ کیا یہ روزی کا تنگ کرنا نہیں ہے؟ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے عقل کے ناخن لے لو۔ اب آئیے کہ دسترخوان سے برکت کیسے کافر ہوئی اور آئے گی کیسے؟ آپ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں مجھے بتائیے سب کی خواہش ہے یا نہیں کہ روزی میں تنگی نہیں ہو؟ یہ سب کی خواہش ہے یا نہیں؟ آپ اگر حجرے میں بیٹھ جائیں آن کر کے تو آدھے تعویذ والے اسی لیے آتے ہیں روزی میں برکت میں۔ آپ جانتے روزی میں برکت کیسے ہوگی، دسترخوان کیسے فراغ ہوگا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دسترخوان اور کھانے کے معاملے میں ہم پر انعام کرے گا۔ سنیے حدیث شریف، حضور علیہ السلام کا ارشاد ایک حدیث سے یہ ترشح ہے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اس پر اس کی روزی تنگ نہ، وافر مقدار میں اللہ کی نعمتیں اسے ملتی رہیں، تو فرمایا گیا کہ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو روٹی کے ٹکڑے اور چاول جو دسترخوان پر گرے ہوئے ہیں ان کو کھانے لگ جاؤ۔ جب تم گرے ہوئے اناج کو کھانے لگ جاؤ گے تو سرکار نے ضمانت دی ہے کہ کبھی اس پر روزی تنگ ہوگی نہیں، کبھی اس پر روزی تنگ نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اس پہ اس قدر کشادگی فرمائے گا کہ کبھی اس کو روزی میں تنگی نہیں ہوگی۔ میں نے کہیں تذکرے میں پڑھا اور بڑا واقعہ پسند آیا، ایک بادشاہ تھے یا کوئی بہت بڑے حاکم یا امیر المومنین اپنے وقت کے، گویا ان کے دسترخوان پر، امیر المومنین سے مراد خلفائے راشدہ نہیں، اس زمانے کے بادشاہ کو بھی امیر کہا کرتے، ایک عالم دین بادشاہ نے اپنے دسترخوان پر انہیں مدعو کیا۔ اس عالم دین نے حضور کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جب دسترخوان ختم ہو گیا، لوگ کھا چکے، انہوں نے دسترخوان میں سے یہ روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے سے ذرات یہ اٹھا کر کے کھانے لگے، تو حاکم یا بادشاہ صاحب کو بڑا ناگوار گزرا، انہوں نے کہا کمال کر دیا، آپ اتنے بڑے عالم ہو کر یہ چورے چارے دسترخوان سے اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھانے میں کوئی تذلیل نہیں ہے، میں نے حضور سے یہ سنا ہے کہ حضور کی حدیث ہے کہ جو آدمی دسترخوان سے ان چوروں اور ذرات کو زمین سے اٹھا کر کے کھائے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر روزی کو کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا، بلکہ روزی کی بڑی فراوانی ہوگی۔ میں نے اس لیے کھایا۔ وہ حاکم وقت اتنا خوش ہوا اس عالم دین کی حدیث سے اور ان کے اس فعل، اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ لاؤ اشرفی کی تھیلی ہے، بہت بڑی اشرفی کی تھیلی لے کر اور اس عالم الدین کو دی کہ تم نے بہت اچھا مسئلہ بتایا اور تم نے بڑی پیاری حدیث بتائی مجھے اور میں اس سے خوش ہو کر تمہیں انعام دے رہا ہوں۔ انعام لے کر عالم دین نے کیا عمدہ جواب دیا، ان کا بادشاہ سلامت، یہ انعام کو دیکھ کر آپ نے اندازہ کیا کہ حدیث کی کتنی برکت؟ فرمایا اسی حدیث کی برکت ہے نا جو مجھے اشرفیوں کی تھیلی ملی ہے، ورنہ اگر میں چن کر کے نہ کھاتا تو یہ انعام آپ کے دربار سے کہاں پاتا۔ اب آپ کا ایمان پختہ ہو گیا اس حدیث پر کہ جب میں نے یہ فعل کیا اور آپ نے مجھے اشرفیوں کی تھیلی سے نوازا تو آپ نے اس حدیث کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ اگر کوئی شخص ان چوروں کو اور چھوٹے گویا دانوں کو اٹھا کر اگر کھا اس کی تذلیل نہیں بلکہ ہمیشہ خیر و برکت اس کے دسترخوان پر ہوگی اور فاقے اور رزق کی تنگی سے وہ بچ جائے گا۔ اب میرا پیغام آپ کو آخر میں یہ ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے اس پر شکر کیجئے اور اپنے ان روزی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ مت کیجئے اور اس قیامت سے اللہ سے پناہ مانگیے کہ کہیں یہ روزی اور یہ روٹی اگر آپ سے کہیں منہ موڑ لے تو پھر دیکھیے واپس آپ کے گھر پلٹ کر کے نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق کی قدر
کرنے کی گویا توفیق عطا فرمائے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کھانے اور پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معوض الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔